ڈاکٹر صاحب ہم پچھلی کچھ ویڈیوز میں اسی طرح ہی ہر نئی فصل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس آپشنز اور چوائسیز لے کے آ رہے ہیں، تاکہ جو لوگ کہتے تھے ہمیں بہت سے کامنٹس ملتے تھے کہ بھئی ہم کیا لگائیں ابھی نا، گندم والے لوگ کہتے تھے بھئی ہم نے اب گندم نہیں لگانی، چاول والے بھی اسی طرح ہی ہو گئے، مکئی والے بھی ایسے ہی ہو گئے، اور بھی فصلوں کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہوئے ہیں۔ تو آج جس فصل کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو انٹروڈیوس کریں اور بتائیں کسانوں کو وہ کون سی فصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے یہ اس وقت اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ نے صحیح کہا، اور ہم اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے، ان سے ہم مسلسل مخاطب ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کو جو روایتی فصلوں کے علاوہ بھی ہم جو چوائسز ہمارے پاس ہیں پاکستان میں، جو کہ جس کی ہماری آب و ہوا، ہمارا جو ہے، کہہ لیں کہ جو علاقہ ہے، خاص طور پہ ہمیں جس چیز میں ایک خاص فوقیت حاصل ہے اس علاقے میں، یا ہم اس کو کہتے ہیں کمپیریٹو ایڈوانٹیج انگریزی میں، جس فصل کا ہمیں ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور وہ کون کون سی فصلیں ہیں، تو ہم نے کئی سارے چوائسز آپ کے ساتھ ہر سیزن کے حوالے سے بھی ڈسکس کیے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم ایک ایسی فصل کے بارے میں آپ کے سامنے اس کے حقائق رکھیں گے، فیکٹس اور فگر رکھیں گے، کہ جو کہ سیزنل سے کہیں زیادہ ایک پرینیل، ایک مستقل قسم کی کراپ ہے، فصل ہے، بڑی ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے فصل۔ میں آج ذکر کرنا چاہوں گا، انگلش میں ہم الفا کہتے ہیں، اور عام ہماری زبان میں اس کو لوسن کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک اہم فصل ہے پاکستان میں، طول و عرض میں لگتی ہے، اس کی جو سوٹیبلٹی ہے وہ بھی آلموسٹ پاکستان میں ہر جگہ پہ ہے، لیکن اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ جی اس میں یہ کس حد تک ہم پاکستان میں اس کو کاشت کرتے ہیں، اور اس کے کیا مقاصد ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ملک کے اندر اس کی کس طرح سے اس کا استعمال ہے، اور اگر ہم اس کو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں، ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں، تو وہاں اس کا کیا پوٹینشیل ہے، اور اس کی جو باقی فوائد ہیں وہ کیا ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ شروع میں تھوڑا سا ذرا آڈینس کو کلیئر بھی کر دیتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا بھائی الفا نام سننے میں لگ رہا ہے کیا چیز ہے، کس چیز کی یہ فصل ہے، یہ کیا ہے؟ تو بیسکلی یہ ایک چارہ جات میں سے ایک چارے کی ایک فصل ہے جو کہ مویشیوں کو بھی فیڈ کرنے میں کام آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کی اور بھی آگے پروڈکٹس، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں اس کی، جو آگے مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں۔ تو خالی یہ فصل ہی نہیں ہے، اس کے باقی بھی مزید پروڈکٹس ہیں، تو وہ بھی سیل ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ مزید پلیز کنٹینیو کیجیے۔ یہ تقریباً جیسے آپ نے بتایا ایگزیکٹلی، یہ تقریباً اس وقت جو فارجز ہم کہتے ہیں یا چارہ جات، اس کی آپ نے بات کی ہے، تو ملک کے اندر جو مجموعی چارہ جات کی کاشت ہے اس کا یہ تقریباً 7% ہے۔ اچھا، تو اس کا جو شیئر ہے، اور جو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان میں اس کے بارے میں آلریڈی پاکستان میں بہت عرصے سے یہ فصل لگ رہی ہے، اور ایک حد تک اس کی کاشت ہے۔ تو ہم آج جو زیادہ فوکس کریں گے وہ افادیت بڑی ہے اس فصل کی، وہ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ اس کو کیا پوٹینشیل ہے اس کو بڑھانے کا، ملکی ضروریات کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل ڈیمانڈ کے حوالے سے بھی۔ تو یہ جو فصل ہے، یہ اس کی افادیت ایک تو زمین کے لیے بڑی اہم ہے، کہ یہ ایک ہم کہتے ہیں لیگیومینس فیملی، یا وہ پھلی دار جو فصلیں ہیں جس میں بہت ساری دالیں بھی آتی ہیں۔ تو اس فصل اس میں یہ آرگینک میٹر جو ہے زمین میں یہ ڈیولپ کرتی ہے، جہاں الفا لگے گا۔ ایک اور برسیم بھی ہے، لیکن برسیم اور لوسن کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں کی علیحدہ علیحدہ حیثیت ہے، دونوں جو ہے نا اسی کیٹیگری کی فصلیں ہیں، یعنی یہ زمین کو جو ہے کافی زرخیز بھی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ان دونوں فصلوں میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں پروٹین لیول بڑا ہائی ہے۔ اچھا، اور یہ سب سے بڑی اہم بات ہے، چونکہ اور جو الفا اور جو برسیم سے جو پروٹین آتی ہے، دونوں فصلوں کا فرق بڑا ہے۔ جو لوسن ہے اس میں قدرتاً کم موائسچر ہے، پانی کم ہے اس میں، جب یہ فصل ہرے چارے کے طور پہ بھی ہو، اس کی نسبت جو ہے وہ جو ہمارا برسیم ہے اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ فصل میں 90% پانی ہوتا ہے، اس میں ڈرائی میٹر زیادہ ہے، عام جو ہے لینگویج۔ تو ڈرائی میٹر جو ہے اسی پہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ جی وہ جانور جو ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے پر ڈے
یہ ڈرائی میٹر کی کتنی ہے، تو اس حوالے سے اس کو بڑا ایج ہے، اور پروٹین اس کی جو ہے وہ بہت ہائی ہے 22-23 اور ہائیلی پیلیٹیبل ہے اور ڈائجسٹیبل ہے اینیملس کے لیے. یہ تو اس کی ہو گئی ایک بیک گراؤنڈ نا فصل کے طور پہ بھی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں کیا دودھ اور گوشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے؟ یہ بالکل ہے. ہاں ہمارے یہاں کچھ متس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گھوڑوں کا چارہ ہے یا بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف شاید بیل بکری کو یہ چارہ دیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ پروٹین بڑی ہائی ہے. تو عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہماری ہیومن خوراک ہے یا انسانی خوراک کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے گرمیوں میں انڈا نہ کھائیں، انڈا بہت گرم ہوتا ہے، بیسیکلی پروٹین زیادہ ہوتی ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ ایک اعتدال رکھ کے یا ایک بیلنس فوڈ کے طور پہ ایک سرٹن ریشو کے ساتھ یوز کریں گے تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ آپ نے دودھ پیدا کرنا ہو یا آپ نے گوشت پیدا کرنا ہو، دونوں ہی کے حوالے سے اس کی افادیت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جو چارہ محفوظ کرنا ہے، جیسے پاکستان میں ایک انقلاب آیا ایک طرح سے دیکھا جائے مکئی کے ساتھ ساتھ، ہائیبرڈ جو مکئی ہے ہماری جس کی پروڈکشن بڑی ہائی ہے گرین کی بھی، اور اس کے علاوہ اس کے ایون اگر اس کو سائلج کے طور پہ بھی استعمال کرنا ہو تو بہت بڑا انقلاب آیا. لیکن اگر مکئی کے ساتھ یعنی سائلج کے ساتھ شامل اس کو کیا جائے لوسن کو، تو یہ اپنا پھر کمال دکھائے گا. یعنی اسی خواہ وہ دودھ کی پیداوار ہو خواہ وہ گوشت کی پیداوار ہو، دونوں چیزوں میں، خواہ بڑے جانوروں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوں یا ہم چھوٹے جانور جیسے بھیڑ بکری اس حوالے سے بات کر رہے ہوں، تو یہ ایک بڑی ایک بہترین چوائس ہے ہمارے پاس.